وہ سلو ہو جاتی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے. یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے. تو جب آپ لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے. اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں, ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. آپ نے دیکھا امریکہ میں, نیو یارک میں, اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں, اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کم ہو تاکہ ہاسپٹلز کو لوڈ نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیہڑی دار, یہ جو غریب طبقہ ہے, اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر, میرے گھر میں عمران خان رہ رہا ہے بنی گالہ میں, کوئی E7 میں رہ رہا ہے, کوئی یعنی آرام سے ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مختلف اثرات ہیں. وہ اور طرح دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کو. اور ایک ملک میں جو کچی آبادیاں ہیں, مثلا کراچی میں 30-35% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا. تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں. ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے, ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لاک ڈاؤن کو. وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو, دیکھو یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا, جو 6-6, 7-7, 10-10 لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں, جو کہ چھابڑی والا جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور, رکشہ ڈرائیور, دیہڑی دار, یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ. تو اب میں ایک پرائم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا. ایک طرف وائرس کو روکنا ہے, دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے. اگر جو میں چاہتا تھا تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں. اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس اختیارات تھے, وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے, ان کو پریشر تھا. ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے, پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے, اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہے, یہ جو ہمارے 3 مہینے گزرے ہیں, ان کی آواز نہیں ہے, لوگ ان کو سن نہیں سکتے, وہ جا نہیں سکتے. ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہو کہ اپنے وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا, وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں, ہم نے یونیورسٹی, اسکولز, بڑی کانگریگیشنز, شادی ہال, جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان کو تو ہم بند کر دیتے. لیکن میں کاروبار نہ روکتا, کاروبار, کنسٹرکشن, اس کو میں کبھی نہ روکتا. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا, کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے.